اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی پیدا کیا ہے، انسان کے جذبات کو بھی پیدا کیا ہے، انسان کی طبیعت کو بھی پیدا کیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ انسان کی طبیعت کیسی ہے۔ جب قوم کا قائد مشورہ طلب کرتا ہے تو جو اس کے ماننے والے ہوتے ہیں ان کے اندر ایک جوش و خروش پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی لوگوں سے مشورہ کیا کیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہم امور میں مشورہ طلب کرتے تھے، اور عموماً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشورہ دیا کرتے تھے، حضرت علی جو مشورہ دیا کرتے تھے، حضرت ابوبکر مشورہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں قرآن کی متعدد آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ جیسے غزوہ بدر کے موقع پر جو اسیر تھے جنہیں قید کیا گیا تھا ان کے بارے میں کیا مشورہ ہونا چاہیے، حضرت عمر نے جو کہا اس کی تائید۔ ایک منافق کا سر قلم کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مسلمانوں میں چمی گوئیاں ہو لگی، ارے یہ کلمہ پڑھنے والا تھا، عمر نے مار ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے تائید نازل فرما دی۔ معاملہ یہ ہوا، ایک یہودی اور مسلمان میں اختلاف پیدا ہو گیا، اور وہ مسلمان صرف زبان کا مسلمان تھا، دل میں کفر تھا، نفاق تھا، وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، صرف زبان سے اقرار کر لیا تھا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں مسلمان ہے نہیں، زبان سے اقرار کر لیا، اور چونکہ زبان سے اقرار کر لیا اللہ کے نبی کے سامنے آتا ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو لوگ صحابہ ہی تو مانتے ہیں۔ جب تک نفاق ظاہر نہیں ہوا تو لوگوں نے صحابہ ہی تو مانا، تو اب صحابہ کے اندر چمے گوئی ہونے لگی تھی حضرت عمر کے بارے میں۔ وہ ہوا یہ یہودی کے درمیان اور اس منافق کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں آئے، یہودی نے خود کہا کہ چلو اپنے نبی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو۔ حضور کے پاس دونوں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا مقدمہ سنا، اور چونکہ یہودی حق پر تھا اس لیے اس کے مطابق اور اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف۔ ایک شخص بظاہر کلمہ پڑھ رہا ہے، دوسرا شخص یہودی ہے، اللہ کے نبی نے جنبداری نہیں کی، پکش پات نہیں کیا کہ یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ یہودی ہے، میرا منکر ہے، مجھ سے جنگ کرنے والا، یہ نہیں۔ جو حق پر تھا اس کے مطابق اور اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ یہودی تو خوش ہو گیا، لیکن منافق کے جبھی پہ شکن آ گئی، اس نے کہا کہ نہیں چلو عمر کے پاس ہم چلیں گے۔ وہ یہ جانتی تھے کہ عمر اسلام کے مقابلے میں بہت سخت ہیں، تمام معاملات جو اسلام کے ہوتے ہیں بڑے سخت ہیں، اس معاملے میں ذرا بھی لچک قبول نہیں کرتے، لیکن غلط وہ شخص سمجھ جاتا ہے، جو منافق تھا وہ غلط سمجھ جاتا ہے۔ بڑے سخت ضرور ہیں مگر یہ نہیں کہ اسلام کے قانون کے خلاف سختی کرنے والے، اسلام کے قانون کو نافذ کرنے میں یہ سخت ہے۔ اشداء علی الکفار کا سب سے بڑا مظہر ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بڑے سخت تھے مگر اسلامی قانون کو نافذ کرنے میں، اسلامی قانون کے خلاف نہیں۔ ایسا قتل نہیں تھا جو مسلمان کے حق میں اس لیے فیصلہ کر دیں کہ یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، اور غیر مسلم کے خلاف اس لیے فیصلہ کر دیں کہ یہ کلمہ نہیں پڑھتا ہے، بلکہ اسلامی شریعت جو کہتی ہے اسی کے مطابق یہ فیصلہ کرنے والے تھے۔ معاملہ گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اس یہودی نے کہا اے عمر، ہمارے اور تمہارے مسلمان بھائی کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا، ہم لوگ تمہارے پیغمبر کے پاس گئے تھے اور تمہارے پیغمبر نے فیصلہ کر دیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا پھر میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کہا کہ یہ تمہارے دینی بھائی لے کر مجھے آئے ہیں، انہیں تمہارے پیغمبر کا فیصلہ قبول نہیں ہے۔ اچھا، کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں فیصلہ کرتا ہوں۔ گئے اندر، تلوار نکالی، کام ختم۔ کہا کہ جس کو رسول اللہ کا فیصلہ پسند نہیں ہے، کلمہ پڑھنے کے باوجود اس کا فیصلہ تو عمر کی تلوار ہی کر سکتی ہے۔ اب مسلمان میں چمی گوئی شروع ہو گئی، مسلمان کہنے لگے، صحابہ کہنے لگے ارے عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر ڈالا۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ وَلَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے نبی، آپ کے پروردگار کی قسم، کس قدر سخت لہجے میں بات کی جا رہی ہے، کس قدر جوش و خروش ہے۔ اے نبی، فَلَا وَرَبِّكَ قرآن میں 200 مقام پر نہیں آیا ہے، 200 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے، مگر یہاں فَلَا وَرَبِّكَ، اے نبی آپ کے پروردگار کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، مومن نہیں ہو سکتے، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ،
اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنے مختلف فی مسائل میں آپ کو حکم اور فیصل نہ بنا لے، جج نہ بنا لے۔ وَلَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، اور آپ جو فیصلہ فرما دیں اس کے بارے میں ذرا سی بھی دل میں تنگی محسوس نہ کرے بلکہ قبول کر لیں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، پوری طرح اسے قبول کر لیں، تب تو مومن ہے۔ اور اگر آپ کو حکم نہ بنائے، کسی دوسرے کے پاس جائیں اور حکم اسے بنائے، یا آپ جو فیصلہ کر لیں تو دل کے اندر وہ جوش و خروش نہ ہو بلکہ تنگی محسوس ہو، تو وہ مسلمان نہیں۔ پوری طرح نبی کے فیصلوں کو تسلیم کرنے والے ہی مسلمان ہیں۔ تو اب یہ نہ سمجھا جائے کہ عمر نے کسی مسلمان کو قتل کیا ہے، نہیں، اس نے منافق کو قتل کیا ہے۔ تو حضرت عمر کا وہ مقام ہے جن کے تعین میں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھیں۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے بہت بڑی بات ارشاد فرمائی، کہا کہ اگلی امتوں میں محدث ہوتے تھے، محدث، اور میری امت کے محدث عمر بن خطاب ہے۔ محدث کے معنی ہوتے ہیں جس کی زبان پہ فرشتے گفتگو کرتے ہیں، زبان اس کی ہل رہی ہے، ہونٹ اس کا جنبش کر رہے ہیں، مگر الفاظ جو نکل رہے ہیں، مفاہیم جو نکل رہے ہیں، باتیں جو ہو رہی ہیں، وہ فرشتوں کی طرف سے الہام ہو رہا ہے۔ فرشتے اس کے دل پہ الہام کرتے ہیں، القاء ہوتا ہے، اور زبان سے حضرت عمر کے جاری ہو جایا کرتا ہے۔ یہ امت کے بہت بڑے افراد ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ الہام فرماتا ہے۔ اولیاء کرام میں بہت اونچے پائے کے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ الہام کی دولت سے شرف یاب فرماتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر پیر تک عشق رسول کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے۔ اس قدر محبت، اس قدر پیار، اس قدر عشق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک حرف سننا کبھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ بارہا ایسا ہوا کہ اگر کسی نے رسول اللہ کے مزاج مبارک کے خلاف کوئی بات کہہ دی تو فوراً تلوار کھینچ لیتے تھے، یا رسول اللہ اجازت ہو تو گردن اڑا دو، مگر وہ رحمت اللہ عالمین فرماتے کہ نہیں، ایسا نہیں۔ یہی نہیں، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے، آپ کے اہل بیت پاک سے، آپ کی بنات طیبات سے، خصوصاً حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سے اور مولائے کائنات سے اور حسنین کریمین سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسلام کی جتنی خدمات انجام دی ہے وہ تو بے مثال ہے، اور جیسا قانون، جیسا دستور نافذ کیا اسی کوئی مثال نہیں ملے گی۔ حضرت عمر نے اپنے آخر دور میں جن 6 صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان میں سے کسی کو میرا جانشین اور خلیفہ مقرر کیا جائے، امیر المومنین مقرر کیا جائے، ان میں حضرت علی کا بھی نام تھا، اور اس 6 میں سے ہر شخص کے بارے میں تبصرہ فرمایا تھا۔ تو ان تمام تبصروں کو پڑھنے کے بعد لگتا ہے کہ حضرت عمر کا سب سے زیادہ رجحان حضرت علی کی طرف، اور فرمایا تھا کہ یہ خلیفہ بن گئے تو لوگوں کو حق کے راستے پر چلائیں گے۔ اور آپ کے دور خلافت میں جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آ گیا تو دیگر صحابہ کے ساتھ سب سے زیادہ جس کی رائے کو اہمیت حضرت عمر دیتے تھے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ کہا تو اس طرح معاملہ پیش کیا تھا جیسے دونوں میں ہمیشہ لگی رہتی تھی، قطعاً ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں کو بالکل کینہ سے پاک رکھا تھا۔ کبھی کبھی اختلاف رائے ہوتا تھا، اور یہ تو فطری بات ہے، اجتہادی معاملات ہے، ایک بھائی کچھ کہتا ہے دوسرا کچھ کہتا ہے، وہ تو ہر گھر میں ہوتا ہے، اس طرح کا اجتہادی رائے تھا۔ لیکن جہاں تک محبت کا معاملہ ہے تو یہ سمجھ لیجیے کہ ایک تصویر کے 2 رخ تھے، ایک سکے کے 2 پہلو تھے۔ اس طرف سے دیکھیے تو عمر نظر آ رہے ہیں، دوسرا پہلو دیکھیے تو علی نظر آ رہے ہیں۔ دونوں کو اللہ کے نبی نے سنوارا تھا، اور دونوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ تربیت خاص عمل کر رہی تھی۔ دونوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت کے سانچے میں ڈھالا تھا، اور ایسی تربیت فرما دی تھی کہ جو کائنات کے بہترین افراد انبیاء کرام کے بعد ہیں وہ یہی افراد ہیں۔ حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، حسنین کریمین ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات طیبات ہیں، ازواج مطہرات ہیں، بلال ہے، صہیب ہے، خباب ہے، خبیب ہے، ابو ہریرہ ہے، ابو ذر ہے، یہ سب کائنات کے بہترین انسان تھے کہ انبیاء کرام کے بعد جن حضرات پہ سب سے زیادہ توجہ جاتی ہے وہی حضرات ہیں۔ اور حضرت عمر کی رائے کو حضرت علی کی رائے کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ تمام دوسروں کی رائے کو کنارے کر دیتے تھے۔ اور ایک موقع پر تو ایسا جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ صرف اس حقیقت کو سمجھ لیا جائے تو بہت ساری خرافات اور ساری بدظنیاں اور بدگمانیاں جو پیدا کرنے کی کچھ لوگ کوششیں کرتے ہیں خود بخود
سب بالکل ریت کی دیوار کی طرح ڈھہ جائیں گے۔ ایک موقع پر حضرت عمر نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک و تباہ و برباد ہو جاتا۔ کیا اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ 1000 کی کتاب صفحات کی کتاب کوئی لکھ دے، مگر اس جملہ یہ ہے وہ پوری کتاب پہ بھاری رہے گا جو فضیلت علی میں کہی جا سکتی ہے۔ تو حضرت علی کا معاملہ تھا، حضرت عمر کے بہترین وزیر، بہترین مشیر، صحیح مشورہ دینے والے۔ حضرت عمر کا معاملہ تھا، کوئی موقع ہم ایسا نہیں ہوتا تھا کہ حضرت علی کو چھوڑتے تھے۔ یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ حضرات تھے، اور یہی نہیں، ارے حسنین کریمین سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں، امام حسین آ جاتے ہیں، بچپن کا زمانہ ہے، کہتے ہیں عمر میرے نانا کے ممبر پر اتریے، اپنے نانا کے ممبر پر جائیے۔ ہمیشہ حضرت امام حسن امام حسین نے دیکھا تھا کہ میرے نانا جان اس مسجد نبی کے ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں، تو کہا کہ میرے نانا کے ممبر سے اتریے، جائیے اپنے ابا کے ممبر پر خطبہ دیجیے۔ حضرت عمر کا وہ جلال و جبروت تھا کہ قیصر و کسریٰ ان کے نام سے لرزتے تھے، دنیا کی بڑی بڑی بادشاہیاں کانپ جاتی تھی، عمر کا نام تھا۔ ارے حدیث کہ شیطان کانپتا تھا۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جدھر سے عمر گزرتا ہے شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ اگر شیطان جا رہا ہے تو عمر جا رہے ہیں تو شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ لیکن یہ حضرت امام حسین تھے، اتریے میرے نانا کے ممبر سے، جائیے اپنے ابا کے ممبر پر۔ تو حضرت عمر آگے بڑھے، بیٹھا لیا اور کہا کہ میرے ابا کا تو کوئی ممبر ہی نہیں ہے، یہ سب تو آپ ہی لوگ کی دین ہے۔ پھر جب اترے تو پوچھنے لگے کس نے یہ سمجھایا تھا، یہ بات کس نے بتلائی تھی؟ کہا کہ ہو سکتا ہے کسی نے کہا کچھ نہیں، میں نے تو دیکھا ہے نا، نانا کا ممبر تھا۔ کہا کہ عمر کے سر پر جو بال ہے نا اور اس سر پر جو کچھ ہے وہ سب آپ کے گھر کی دین ہے، عمر کچھ نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کا فیضان قدم ہے کہ عمر کو خلیفۃ المسلمین بنایا گیا ہے، مصطفیٰ کا ممبر بنے گا، یہ آپ کے گھر کی دین ہے۔ بہت بڑی بات ہے، اس سے زیادہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ کتنا تعلق خاطر تھا اہل بیت کے درمیان، خلفاء راشدین کے درمیان۔ نہ خلفاء کو کبھی اہل بیت سے قد، نہ اہل بیت کو خلفاء سے قد۔ یہ سب ایسے تھے کہ بھائی بھائی تھے، دلوں میں میل نہیں تھا، دلوں میں کوئی کجی نہیں تھی، دلوں میں کوئی دشمنی نہیں تھی۔ یہ ان کے تھے، وہ ان کے تھے، یہ ان کے رفیق تھے، وہ ان کے رفیق تھے، یہ ان کے دست و بازو تھے، وہ ان کے دست و بازو تھے۔ ان کو دغت پیش آتی وہ سامنے کھڑے ہو جاتے، ان کو دغت پیش آتی یہ سامنے کھڑے ہو جاتے۔ حضرت عثمان غنی کے گھر کا جب محاصرہ کر لیا تھا بلوائیوں نے، بنو امیہ کے افراد نہیں آئے تھے ان کی حفاظت کرنے کے لیے، حضرت علی نے اپنے دونوں لالوں کو بھیج دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی کے دروازے پر یہ دونوں صاحبزادے حضرت امام حسن امام حسین تلوار لے کر کھڑے تھے، خبردار کوئی گھسنے نہ پائے امیر المومنین کے گھر۔ وہ تو پیچھے سے دوسرے کے گھر سے گھسے اور دیوار چھت کے پھلانگ کر گئے، حضرت عثمان غنی کو شہید کر گیا، مگر کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ اس دروازے سے چلا جائے جہاں امام حسنین کریمین موجود ہیں۔ تو بہت محبت ان لوگوں کے درمیان تھی۔ تو ہم لوگ کے لیے بس یہی ہے کہ سب سے محبت کریں، خلفاء راشدین سے بھی، اہل بیت کرام سے بھی۔ ذرا سا بھی قد نہیں ہونا چاہیے، ذرا سا بھی قد اور بغض اور اناد پیدا ہو جائے گا تو سمجھیے کہ دنیا کا بھی خسارہ ہے، آخرت کا بھی خسارہ ہے۔ اور یہ سن لیجیے کہ ہمارے پاس کوئی معیار نہیں ہے، کوئی میزان نہیں ہے، کوئی ترازو نہیں ہے کہ یہ ناپے کہ یہ افضل ہے تو یہ افضل ہے تو یہ افضل ہے تو یہ افضل ہے، کوئی معیار نہیں۔ سب اللہ کے رسول کے سوارے ہیں، سب آسمان ہدایت کے پارے ہیں، آسمان ہدایت کے سب ستارے ہیں، ان کے ذریعہ ہدایت ملتی ہے۔ ہمارے پاس کوئی معیار نہیں، کوئی میزان نہیں، بس سب افضل ہے، اتنے افضل، اتنے افضل، اتنے افضل کہ دنیا کا بڑا سے بڑا غوث اس طرح اپنی گردن اٹھا کر ان کے مقام کو دیکھنا چاہے تو تلوے کی بلندی کو نہیں دیکھے گا، سر کی ٹوپی زمین پر آ جائے گی، اتنے بڑے یہ لوگ۔ لہذا کوئی تبصرہ نہیں، بس ان کی محبت کو دل میں بسائیے، ان کی سیرت کو پڑھیے اور جس قدر ہو سکے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ صحابہ کرام، یہ اہل بیت اعظام، یہ خلفاء راشدین، یہ سابقین اولین، یہ سب ہدایت کے تارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تاروں کی روشنی میں ہم تمام لوگ کو رہ گزر حیات طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔